مزیدار موسم مختصراً چند ایک گزارشات آپ کی طرف سے اور آج بھی چند ایک گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کیا کرنا چاہوں فقط آپ کی توجہات متعلق دین اور بارش دین آج شب جمعہ بھی اس موضوع کے متعلق کچھ بیان ہے اور انشاءاللہ شب جمعہ کی مناسبت سے کچھ بیان اور دونوں چیزیں بیان کر کے آپ سے جانا چاہوں گا۔ اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا قرآن مجید کی انتہائی مشہور و معروف کی آیت ہے اور بہت زیادہ اس آیت کے ذہن میں تقریریں ہیں، بہت زیادہ تفسیریں ہیں کہ جس میں مالک کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا الذین اصطفینا، ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چن لیا من عبادنا، اپنے عبادت گزار بندوں میں سے۔ اگر ایک ہی سطر میں اس کا ترجمہ کریں بہت آسان سا ترجمہ ہے، شکر پروردگار عالم نے اپنے عبادت گزار بندوں میں سے کتاب کے وارث کو چنا۔ اس آیت کو رکھنے کا مطلب ہی ہے کہ موضوع ہے دین اور وارث دین، تو اس آیت میں پروردگار عالم نے کتاب کی میراث اور کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو چنے ہوئے بھی ہیں اور اس کے عبادت گزار ہیں۔ تو اسی پر آپ کی توجہ چاہوں گا، مگر سب سے پہلے کیونکہ یہ تو مسلسل 10 دن تک چلنے والا سلسلہ ہے، 8 دن تک پروردگار عالم نے چنا، تو یہ جو لفظ وارث ہے کچھ اس کی ذرا وضاحت ہو جائے، اور وضاحت کیا ہو جائے، وارث سب جانتے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہو جائیں تاکہ جب کبھی بھی لفظ وارث آپ کے ذہن میں آئے گا تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں اور بہت ساری فضائل اور بہت سارے بات آپ کے ذہن میں آتے چلے جائیں۔ وارث کا لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے تو اس سے ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ مثلا میرے والد ہیں، ان کی جائیداد ہے، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو میں اس کا وارث بنوں گا۔ جب تک وہ موجود ہیں تب تک وارث میں نہیں بنتا، یعنی میں وارث کہنا ہی نہیں سکتا۔ لوگ کہتے ضرور ہیں کہ یہ میرا وارث ہے، لیکن یہ جو لفظ وارث ہے اس کا اطلاق ہوگا ہی جب مالک نہیں رہے۔ جب تک مالک موجود ہے تو وہ مالک ہے، مالک کے ہوتے ہوئے وارث کی ضرورت ہوتی ہی نہیں۔ وارث کی ضرورت ہوتی ہی جب ہے جب مالک نہ رہ جائے۔ اسی لیے کوئی ایسا فرد کہ جس کے ہاں اولاد نہ ہو تو وہ اسی لیے پریشان ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ تو ہے مگر وارث نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی اس سے پوچھے تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، تو یہی کہتا ہے کہ میرے بعد ان سب چیزوں کا کیا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے سب چیزوں کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی وارث موجود ہو۔ وارث کا لفظ جب بھی ذہن میں آتا ہے تو میراث ذہن میں آتا ہے۔ وارث کا لفظ جب بھی ذہن میں آتا ہے تو جائیداد ذہن میں آتا ہے۔ وارث کا لفظ جب بھی ذہن میں آتا ہے تو ملکیت ذہن میں آتا ہے۔ وارث کا لفظ جب بھی ذہن میں آتا ہے تو پراپرٹی کے لیے، بینک بیلنس کے لیے، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ لفظ وارث اور میراث کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ میں آپ کی خدمت میں کوئی وارث اور میراث کے شرعی مسائل بیان نہیں کرتا اور نہ میں اس طرف ذرا سا بھی اشارہ کروں گا، ورنہ جو ہے وہ آپ لوگ پریشان ہو جائیں، کیونکہ موضوع بھی نہیں ہے کہ شرعی مسائل جو ہے میراث کے بیان کروں، لیکن میں تو ثم اورثنا الکتاب چونکہ لفظ اورثنا وارث کا تذکر آیا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے کہ وارث کیا ہوتا ہے اور میراث کیا ہوتی ہے۔ تو وارث کا لفظ جب جب استعمال ہوگا، جب جب آپ لفظ وارث کو سنیے گا تو فوراً سے یہی باتیں ذہن میں آتی ہیں، اور ایک مرتبہ
اسی طرح سے پوری دنیا میں دیکھ لیجیے، مثلاً آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے یا تو وہ آپ کا اپنا ہے یا وہ آپ کو میراث میں ملا ہے، یعنی کیا آپ نے کمایا ہے یا آپ اس کے وارث بنے، دونوں صورتوں میں مالک بہرحال آپ ہی ہو گئے۔ ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں، ساری دنیا میں جتنا انسان پایا جاتا ہے اور ساری دنیا میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے اس کے اوپر ہر کوئی دعوے دار موجود ہے، ایسا ہی ہے۔ مثلاً یہ چار دیواری ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا دعوے دار ہے، اس سے آگے بڑھے تو یہ محلہ ہے تو محلے کا بھی دعوے دار کوئی، اس سے آگے بڑھے شہر کا دعوے دار بھی کوئی، صوبے کا دعوے دار بھی کوئی، ملک کا دعوے دار بھی کوئی، حد یہ ہے کہ جو سمندر ہے اس میں بھی دعوے دار ہے، ایسا ہی ہے۔ سمندر کی بھی حدود ہے کہ یہ ہمارا ہے یہ تمہارا ہے۔ اسی طرح سے فضا میں آپ چلے جائیں، یعنی جب آپ فضائی سفر کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے آپ کا جہاں سے دل چاہے گا جہاز وہاں سے چلا جائے گا، نہیں، اس لیے کہ وہ بھی حدود مہیا ہے کہ آپ کسی دوسرے کے ملک سے ایسے ہی بغیر اجازت کے جا نہیں سکتے۔ اتنا تو آپ جانتے ہیں نا، تو جب جانتے ہیں تو بتائیے کہ ہاں ٹھیک ہے جانتے ہیں، میں نے کہا کبھی ایسا نہ ہو کہ بالکل نئی بات ہو جائے، اس کے لیے مجھے اور کوئی مثال بھی دینی پڑے کہ فضائی سفر ہو چاہے سمندر کی طے ہو، آپ اگر سمندر کی طے میں اتر جائے اور وہاں سے آپ کے ہاتھ میں خزانہ آ جائے تو وہاں پر بھی طے ہے کہ یہ حد کس کی ہے۔ تو ساری دنیا یعنی مکان سے بات شروع ہوئی ہے اور سارے جہان تک چلی گئی، تو سارے جہان میں ہر کوئی نہ کوئی دعوے دار ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا وارث ہوں۔ لیکن جب قرآن مجید کی طرف نگاہ پڑی تو قرآن مجید نے تو ایک عجیب و غریب آیت کی تلاوت کی اور کیا کہا کہ للہ الوارث المیراث للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے تو وہ میراث اللہ کے لیے ہے۔ توجہ فرمائے آپ نے، یہ ایک آیت الگ ہے جو میں نے تلاوت کی، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ جو کچھ بھی زمین میں ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ نحن الوارثون، یہ جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں اس ہر شے کے وارث ہم ہیں۔ تو جب ہر شے کے وارث ہم ہیں تو مجھے تو کہنے کا حق ہی ختم ہو گیا کہ میں وارث ہوں، اس لیے کہ جب مالک بھی وہی ہے اور وارث بھی وہی ہے تو میں کہاں سے وارث بن جاؤں گا؟ یہ وراثت عارضی ہے، توجہ فرما رہے ہیں، یہ وراثت عارضی ہے۔ اصل میں یہ تھوڑی سی تفصیل اگر میں آپ تک پہنچا سکتا تو انشاءاللہ آگے جو فائدہ یہ جملے یاد رہنے تو آگے بہت فائدہ۔ یہ جو میراث ہے مطلب یہ مکان میرا ہے، میں مالک ہوں، میں وارث ہوں، لیکن ہم کہتے کیا ہے الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، تو وہ صرف یوم دین کا مالک نہیں ہے، وہ اعلیٰ کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے، تو قادر وہی ہوگا جو مالک ہوگا۔ تو جو فرما رہے ہیں قادر وہی ہوگا جو مالک ہوگا، جو مالک نہیں ہے وہ قادر بھی نہیں ہے۔ تو جب مالک بھی وہی ہے اور واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ نحن الوارثون، ہم ہی اس کے وارث ہیں، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ ساری میراث اللہ کے لیے ہی ہے، اور یہاں پر انسان زمین پر چلتا ہے تو کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے۔ تو یہ جتنی بھی میراث ہے یہ ساری کی ساری میراث عارضی میراث ہے، مستقل نہیں ہے، مستقل نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب سب ختم ہو جائے گا تو بتائیے اختیار کس کا ہوگا؟ اللہ کا، تو بات ختم ہو گئی۔ جس کا اختیار ہوگا وہی وارث ہوگا، وہی مالک ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ جملہ کہ میں وارث ہوں، یہ یاد رکھیے گا، آپ جب بھی کسی میراث کے بارے میں، جب بھی کسی ملکیت کے بارے میں یہ جملہ کریں کہ یہ میرا ہے تو اتنا خیال رکھیے گا کہ یہ جب تک میرا ہے جب تک میں ہوں، جب میں نہیں ہوں تو یہ بھی میرا نہیں۔ اب ایک بات بتائیے کہ نحن الوارثون، جو کچھ بھی اس کے اندر ہے اس کے وارث ہم ہیں، تو اس کے اوپر تو میں خود بھی ہوں، اور جب ہمارا اس کے اوپر تو میں خود بھی ہوں۔ نحن الوارثون، ہم اس کے وارث ہیں۔ اچھا بات مشکل ہو جائے تو بتا دیا، اس لیے کہ وقت 1 گھنٹے کا ہے اور اس میں جو ہے میں نہیں چاہتا کہ خوش گفتگو ہو کہ آپ جو ہے وہ مایوس ہو جائیں، میں
چاہتا ہوں کہ اس کے دیکھ کر جو میں پیغام دینے جا رہا ہوں وہ بہت دیر تک آپ کے ذہن میں انشاءاللہ محفوظ رہے گا. نحن الوارثون، ہم اس کے وارث ہیں. جب بھی کہیں میں اس کا وارث ہوں تو یہ یاد رکھیے یہ مکان ہے، یہ مکان میرا ہے، میں اس مکان کا مالک ہوں، میں اس مکان کا وارث ہوں. آپ اس بات کو مثلاً ایک لمحے کے لیے مان لیجیے کہ اس کا وارث میں ہوں. اب جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا وارث میں ہوں تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں جو میں کرنے جا رہا ہوں تو اس کا جواب میں کیا دوں کہ آپ وہاں سے داخل ہو اور پوچھیں کیا اس کمرے کے بھی وارث صاحب ہیں، کیا ان پلروں کے بھی وارث صاحب ہیں، کیا اس فرش کے وارث بھی آپ ہیں؟ جب پہلے ہی کہہ دیا کہ اس گھر کا وارث میں ہوں تو اس گھر میں جو کچھ بھی ہے اس کا وارث بھی میں ہی ہوں. ایسا ہی ہے جب سب کچھ میرا ہے یعنی میں اس کا وارث ہوں تو جو کچھ بھی اس میں ہے وہ سب کچھ بھی میرا ہے. تو جب خدا نے کہا کہ یہ سب کچھ میرا ہے تو تیرا کہاں سے ہو گیا؟ لیکن جیسے ہی بندے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں اللہ کے لیے ہوں، تو بات ختم ہو گئی کہ جب میں اللہ کے لیے ہوں تو جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے. ایک سلام کر دیجیے میرے محمد علیہ وسلم. میں نے کوشش کی تھی اس بات کو بہت آسانی سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے. تو نحن الوارثون، ہم ہیں وارث. تو یہ عارضی میراث ہے. لیکن عزیزان محترم جب بھی لفظ وارث آتا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا مادیات ذہن میں آتی ہیں تو کیا یہ میراث فقط مادیات کی حد تک ہے یا میراث اس سے آگے بھی کوئی چیز ہے؟ میراث صرف مادیات یعنی مکان، دولت، پیسہ، روپیہ یہ سب ہی صرف میراث ہے یا اس سے آگے بھی کچھ میراث ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مادیات کی حد تک تو میراث ہو اور غیر مادیات کا میراث نہ ہو. میراث مادی بھی ہوتی ہے، غیر مادی بھی ہوتی ہے. اب غیر مادی کے لیے بہت ساری باتیں ہیں لیکن ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دوں تاکہ پھر آپ خود طے کرتے رہیے گا کہ اس کے ساتھ غیر مادی میراث کون کون سی ہو سکتی ہے. ایک جگہ مجلس پڑھ لے کر مجلس ختم ہو گئی بیٹھ کر. بچے تو ہر جگہ ہوتے ہیں اور بچے آج کل کے ویسے ماشاء اللہ شرارتی بھی ہوتے ہیں. تو ایک بچے کو ہم نے دیکھا اور ذہن میں یہی ہے کہ بچے تو آج کل کی شرارتی ہوتے ہیں. بچہ کوئی بالکل دودھ پیتا بھی نہیں ہے اور بچہ کوئی بالکل بہت جوان بھی نہیں، بس ایک نارمل سا بچہ. ہم نے دیکھا کہ وہ بھی آ کر بیٹھ گئے وہاں پر جہاں ہم بیٹھتے ہیں اور جب بیٹھ گئے ہم تو بڑے سلیقے سے بیٹھ گئے. کسی چیز کو بلا وجہ ہاتھ نہیں لگا، بلا وجہ کسی سے چھیڑ خانی نہیں کرتا، نہ اٹھ کر جا رہا ہے نہ اٹھ کر آ رہا ہے. بہت ہی مہذب انداز، تہذیب کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ. اور اگر ہم نے اس سے بات کی بھی تو اس کے بات کرنے کے انداز سے پتہ چلا کہ نہیں ایسا نہیں کہ ہوا ہے، ایسا نہیں کہ خدا نہ خاصہ یہ معذور ہے، نہیں یہ تو بول بھی رہا ہے، یہ تو دیکھ بھی رہا ہے، یہ تو سن بھی رہا ہے. تو تعجب ہوا کہ سارے بچے ایسے نہیں ہوتے، یہ ایسا کیوں ہے؟ تو جس کے ہاں ہم گئے تھے اس سے ہم نے پوچھا کہ یہ بچہ کون کہ یہی رہتا کیا ہوا؟ ہم نے کہا بچے عام طور پر ایسے ہوتے نہیں، جتنا سیدھا سادہ اور شریف کے بچہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے. کہا ہاں اس میں پریشان مت ہو، یہ ایسا ہی ہے. آپ اتنی تصدیق کیوں کر رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے؟ ارے سرکار اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ صرف یہ ایسا تھوڑی ہے، اس کا بڑا بھائی بھی ایسا ہے، اس سے بڑا بھائی بھی ایسا ہے، اس کے ابا بھی ایسے ہی ہے، اس کے دادا بھی ایسے ہی ہے، اس کے نانا بھی ایسے ہی ہے، اس کے ماموں بھی ایسے ہی ہے. یہ سارا گھرانہ شریفوں کا گھرانہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شرافت اس کو میراث میں ملی ہے. یہ شرافت اب کہیں سے نہ خرید کے لایا ہے اور نہ قبضہ کر کے لایا ہے. اس کا مطلب ہے اب یہ اگر نام کے ساتھ شریف لگائے گا تو ضروری نہیں ہے شریف کہلائے گا. شرافت کا تعلق میراث کے ساتھ ہے، خریداری کے ساتھ نہیں ہے. اب مجھے نہیں معلوم آپ کہاں تک پہنچے، اسی طرح سے وہاں سے اٹھے دوسری جگہ چلے گئے. اب جو مجلس ہوئی تو بچہ دیکھنے میں تو بڑا شریف نظر آیا. ہم خود ہی لے گئے بچوں کو تو بلایا ذرا بات چیت تو کریں. اب بچہ آیا، اس سے پہلے کہ میزبان دسترخوان پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو مستحب ہے کہ کھانے کی ابتدا میزبان کریں. یہ مستحب الٹا ہوتا ہمارے مہمان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، آپ آئیے میزبان پہلے ابتدا کریں. اچھا اب کیا ہے، بچے کو ہم بھی لے گئے. اب اس سے پہلے کہ مہمان یا میزبان
پوچھو یہ کس کا ہے؟ تو کہ میرا ہے. تو تعجب ہو اس لیے کہ مجھے یہاں کا اندازہ نہیں ہے، میں تو اپنے شہر کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شاعر کہتے ہیں وہ بھی اصل خود شاعر نہیں ہے، وہ بھی کسی سے لکھوا کر لاتے ہیں، شوق ہے لکھوا کے لے آتے اور نام اپنا لگاتے ہیں. تو مجھے تعجب ہوگا کہ اس بچے نے ایسا شعر کیسے کہتے ہیں، اور اس کے جانے کے بعد جب تک نہیں ممکن نہیں ہے کہ اس بچے کا شعر ہو. تو آپ نے کہا جو کرتا تھا بچہ اس کو کیا پتا شعر کیا ہوتا ہے، شاعری کیا ہوتی ہے؟ تو کہا نہیں کہ آپ اس کے شعر پر مت جائیے، یہ خاندانی شاعر ہے. ایسا ہی ہوا یا نہیں؟ اس کے ابا بھی شاعر ہے، دادا بھی شاعر ہے، سب شاعر ہے. تو پتہ چلا کہ شاعری بھی میراث ہے. ایسا ہی ہے. اب جب آپ کے گھر بچہ پیدا ہو اور تھوڑے دن گزرے اور وہ سینے پر ہاتھ مارے تو پریشان مت ہوئیے گا، اس لیے کہ جیسے شاعری میراث ہے ایسے عزاداری بھی میراث ہے. یہ بھی نسلوں میں خود بخود منتقل ہو جاتی ہے. مگر مادی اور روحانی میراث میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. مادی میراث جب تک مالک منتقل نہیں کرے گا وارث تک پہنچ نہیں سکتی. اب کب بنے گا مالک؟ جب تک عمر نہیں آئے گا. یہاں مرا یہاں یہ وارث بن گیا. لیکن روحانیت ہے ہی روحانیت، اس میں ضروری نہیں ہے کہ مالک مر جائے. نہیں، باپ زندہ ہے بیٹا جب بھی شاعری کرتا ہے، باپ بیٹا جب بھی بیٹا شرافت دکھاتا ہے، باپ زندہ ہے بیٹا جب بھی شجاعت دکھاتا ہے، باپ زندہ ہے بیٹا پھر بھی کرم دکھاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ مادیات میں وارث بننے کے لیے مالک کا مر جانا یا منتقل کر دینا ضروری ہے. مگر روحانیات میں نہ مر جانے کی شرط ہے نہ منتقل کرنے کی شرط ہے، بلکہ روحانیت میں خود بخود منتقل ہوتی ہے. تو اب میراث دو طرح کی ہو گئی، یہ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا. میراث دو طرح کی ہو گئی، ایک مادی میراث ہے اور دوسری روحانی میراث ہے. لیکن عزیزان محترم، میراث مادی ہو یا میراث روحانی ہو، دونوں صورتوں میں اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تو انتہائی توجہ سے سنیے گا. سب جتنے بھی سامعین مومنین مومنات کے موجود ہیں توجہ فرمائیے گا سن کر کہ آج کی مجلس کا پیغام ہے. چاہے میراث مادی ہو چاہے میراث روحانی ہو، ہر دونوں صورتوں میں اب وقت گزر گیا تیزی سے کہ میں مثالیں دوں، مثال نہیں دوں گا. مادی ہو یا روحانی، ہر دونوں صورتوں میں، ہر دونوں صورتوں میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، ہر دو صورتوں میں یہ بتائیے یہ مکان ہے میں اس کا وارث ہوں، ٹھیک ہے، یہ کلام ہے میں اس کا وارث ہوں کیونکہ میں نے لکھا، مطلب یہ انداز ہے میں اس کا وارث ہوں کیونکہ یہ میرا افسر ہے، ٹھیک ہے. روحانی بھی کوئی دیتی مثال آپ کو اور مادی کی بھی دیتی. اب یہ بتائیے کہ جس چیز کا میں وارث ہوں وہ میراث ہے اور میں وارث ہوں، ٹھیک ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ وارث افضل ہے یا میراث افضل ہے؟ وارث ہے. سوچ رہے ہیں کہ پیغام اس لیے میں وقت لے رہا ہوں. وارث افضل ہے یا میراث افضل ہے؟ سوچ کے جواب دیجیے. ہاں وارث افضل ہے. اب جو خاموش ہے یا تو متوجہ نہیں ہے کیا فیصلہ نہیں کر پا رہے. بھائی یہ مکان ہے کتنے کا ہوگا؟ 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 کا مسئلہ. میں انسان ہوں یہ 5,00,000 کا ہے، یہ میراث ہے میں وارث ہوں. تو مرتبہ میرا زیادہ ہے یا 5,00,000 کا زیادہ ہے؟ انسان کا مرتبہ صورت میں زیادہ ہے. ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب کیا؟ وارث کا مرتبہ زیادہ ہے، میراث کا مرتبہ کم ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر صورت میں میں نے ایک مثال دی ہے، ورنہ دیکھتے چلے جائیے گا اور 10 دن یہاں پر اگر کہیں فرق نظر آ جائے تو اگر مجھے بتائیے گا کہ ہر جگہ پر وارث افضل ہوتا ہے میراث کم پر ہوتی ہے. وارث افضل ہے میراث مفضول ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب مجھے بتائیے کہ جب وارث افضل ہو جائے اور میراث مفضول ہو جائے اور کہیں پر تنازع ہو جائے تو وارث کو چھوڑ دیں یا میراث کو چھوڑ دیں؟ میراث کو یا وارث کو؟ میراث کو چھوڑ دینا چاہیے. اس لیے کہ وارث اہمیت رکھتا ہے. تو ہر جگہ وہ چیز جو اہمیت رکھتی ہے اس کو حاصل کر لیا جاتا ہے اور جو کمتر ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اس لیے کہ جب اصل اور قیمتی چیز آ جائے گی تو کمتر تو اس کو خود بخود شامل ہے، وہ تو ویسے کے ویسے ہی آ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وارث کی اہمیت اگر زیادہ ہے اور میراث کی اہمیت اگر کم ہے تو اگر کہیں تنازع ہو جائے تو میراث کو چھوڑ دو، وارث کو نہیں چھوڑو. میں نے بات صحیح کہی ہے یا نہیں؟
آیت کی ہم نے تلاوت کی، ثم اورثنا الکتاب، ہم نے کتاب کا وارث بنایا. ہم نے کتاب کا وارث بنایا. اب میں آپ سے یہ سوال آپ یہاں پر نہیں پوچھوں کہ بتائیے کہ کتاب افضل ہوگی یا وارث افضل ہوگی. میں نہیں پوچھوں گا، نہ آپ سنیے گا. مگر میں نے اس وقت کچھ کہہ دیا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے عبادت گزار بندوں میں سے چن لیا اپنی کتاب کے لیے وارث ہے. اور طے شدہ بات ہے کہ وارث افضل ہے اور میراث ہمیشہ بہتر ہے. وقت گزر گیا جو بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ شاید آج اتنا زیادہ بیان نہ کر پاؤں کیونکہ چاروں شب جمعہ کی مناسبت سے دیکھ جملے کہہ دو انشاءاللہ میں اس سے آگے بیان کروں گا. لیکن ایک بات یاد رکھیے، وارث افضل میراث کم ہے. یہ تکرار ہو رہی ہے، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ بار بار میں اپنے لفظوں کو تکرار کر رہا ہوں. میں ٹائم ڈیل نہیں کر رہا لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ بات ذہن میں محفوظ رہ جائے جو کل کو موضوع کے متعلق بات کر بھی نہیں پائے. وارث افضل ہے، میراث کم ہے. اور جس آیت کی تلاوت کی اس کو پروردگار کتاب کے وارثوں کی بات کر رہا ہے، کتاب کے وارثوں کے چناؤ کی بات کر رہا ہے. اب میں نہیں پوچھ رہا کون افضل ہے اور کون مقصور ہے، لیکن عزیزان محترم آپ اگر خود قرآن مجید کو دیکھیے تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام شاید پچھلے سال آپ کی خدمت میں سیاحوں کی بات آئی ہو، ورنہ بات ہو گئی تھی تو دوبارہ سن لیجیے گا، ورنہ نہیں بات ہو تو یہ سال کے لیے نہیں ہوگی کہ معصوم فرماتے ہیں کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ جو حشر میں شفاعت کرنے کا حق رکھتے ہیں. معصومین کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شفاعت کرنے کا حق رکھتے ہیں. مطلب میں گنہگار ہوں تو ایسے بھی ہیں جو مجھے بخشوانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. معصومین کی بات نہیں ہو رہی، اماموں کی بات نہیں ہو رہی، یہ عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے. تو جب عام انسان بخشوانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو معصوم کس حد تک صلاحیت رکھتا ہوگا؟ تو سائل نے پوچھا مولا وہ کون لوگ ہیں جو گنہگاروں کی شفاعت کا حق رکھتے ہیں؟ تو ان کی جو ترتیب معصوم نے بتائی تھی وہ اس اعتبار سے نہیں بتا رہا، اپنے موضوع کے اعتبار سے بتا رہا. معصوم فرماتے ہیں سب سے پہلے تو وہ ہے جو راہ خدا میں شہید ہو گیا ہے. اگر کوئی راہ خدا میں بالکل شہید ہو گیا، جانتے کتنے لوگوں کو بخشوایا ہے؟ 70 لوگ ایسے ہیں، 70 لوگ کہ جنہیں وہ چاہے تو اپنے ساتھ جنت میں لے جا سکتا ہے. اور شفاعت کل آپ کی خدمت میں کر چکا کہ وہیں پر ہوتی ہے جہاں کمی رہ جاتی ہے. شفاعت اس کی نہیں ہوتی تو جنت میں جانا ہوگا. نہیں کسی کل مثال نہیں دی آپ کو، مجھے نوکری چاہیے اور میں ان سے کہوں انکل سے کہ نوکری دلوا دیجیے، تعلیم کیا ہے، میں آپ کو کتنی ضرورت ہے بھائی؟ کم سے کم جو انٹر پاس ہوگی میں میٹرک پاس، میٹرک پاس چلے کوشش کرتا ہوں. اب یہ فون کریں گے بچے بلا ہے ہمارے کیا کریں، پڑھے لکھے نہیں ایسے ہی ہے تو بولنا آتا ہے. میٹرک تو ہے ہی، میں کہہ رہا ہوں اچھا آپ کی شکل پہ رکھ لیتا ہوں، یہ ہوتی ہے سفارش. لیکن جب یہ کہے کہ آپ کم سے کم انٹر تو ہو، انٹر تو ماسٹر، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جتنا چاہیے میں تو اس سے زیادہ رہا ہوں. تو آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ اچھا میں رکھوا دوں گا اور وہ آپ کو کہے گا آپ کی شکل پہ رکھ دوں گا، چونکہ ظاہرات میں نہیں، جو کچھ آپ کو ریکوائرڈ تھا وہ سب کچھ اس میں پایا جاتا ہے. تو یہ شفاعت انہیں کی ہوگی جن کے یہاں کمی رہ جائے گی. یہ جنت میں جانے والوں کی سفارش نہیں ہو رہی ہوگی، یہ ان کی ہوگی جو نام اعمال ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے. ان کے پاس ساری چیزیں مکمل ہی نہیں ہوگی اور فرشتہ کہے گا کہ صبر کرو، شاید کہ وہ بخشوانے والا کوئی آ جائے تو پہلا مرحلہ ہوگا شہید بخشوائے گا. اور اگر شہید اپنوں کو لے گیا اور مجھے چھوڑ بھی گیا تو مجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس کی محبت میں مرا ہے وہ مرنے والا سفر کو لے گیا، جس کے نام پر مرا ہے وہ مجھے تو کم از کم لے کر ہی جایا جائے گا. ایک سوال کرنی امین محمد سب سے پہلے شہید 70 کو لے کر کا دوسرا کہنے لگے کہ وہ شخص ہے جو حافظ قرآن ہے. حافظ قرآن شہید 70 کو لے جائے کہ اگر کسی نے زندگی میں قرآن کو حفظ کیا تو ایسا شخص 100 افراد کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا سکتا ہے.
کیا مسکرا رہا؟ یقین نہیں آپ؟ یہ یاد رکھیے گا کہ سارے حافظوں کی بات نہیں ہوتی. اگر وقت ملا تو بتاؤں گا کون سے حافظ ہیں جو لے جائیں گے، ورنہ بہت سارے حافظ تو ایسے ہیں ان کو خود ضرورت پڑے گی کوئی حافظ آئے اور وہ ان کی بھی بخشش کروائے، لیکن اس کا وقت گزر چکا ہوگا کہ وہ والے حافظ نہیں ہے. اس لیے کہ شفاعت کے لیے سب سے پہلی شرط ہی ولایت اہل بیت ہے. جس کے پاس ولایت ہے اسی کے لیے شفاعت ہے. جس کے پاس ولایت نہیں ہے تو کم از کم میرے نام کے مطالعے میں کہیں نہیں گزرا کہ اس کی بھی کہیں شفاعت کرنے والا کوئی آئے گا، کہیں نہیں آئے گا. تو حافظ بھی لے جائے گا، شہید بھی لے جائے گا. تیسرا کون ہے؟ کہ وہ جو کربلا میں میرے جد امام حسین کا ظاہر ہے، ظاہر ہے جو میرے جد کا ظاہر ہے وہ بھی لے جائے گا. تو کام والا وہ کتنوں کو لے جائے گا؟ کیونکہ ابھی اگر بتا دیا کہ وہ کتنوں کو لے جائے گا؟ اللہ اکبر. جانتے کیا جواب دیا؟ کہ جب حشر کا ہنگام ہوگا اور جنت میں جانے والے جنت میں جا رہے ہوں گے اور دوزخ میں جانے والے دوزخ میں جا رہے ہوں گے تو قریب پروردگار خطاب کرے گا کہ ملائکہ ان کو روکو جو جن کو جہنم میں لے کر جا رہے ہیں. تو ان کو روکا جائے گا اور ملک کو حکم دیا جائے گا کہ ان سے پوچھو کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو حسین کا ظاہر ہو؟ تو کہا والا پھر کا ایک بہت بڑا مجمع، بہت بڑا مجمع تھا معصوم میں عدد نہیں بتایا، جو سب اٹھا کر کہتا کہ ہاں میں ظاہر ہوں، میں ظاہر ہوں، میں زیارت کر کے آیا. تو کہا ان لوگوں کو روکا جائے گا جو جنت میں جا رہے ہیں، کیا تم میں سے کوئی ظاہر حسین ہے؟ تو کہا جائے گا کہ ہاں. اب وہ بھی ایک بہت بڑا مجمع ہوگا، تو کہا جائے گا ان کو الگ کر دو اور ان کو کہا جائے گا تم میں سے ہر ایک ان لوگوں پر جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے، روایت کے الفاظ ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے، تم میں سے ہر ایک ان میں سے 100 افراد جو دل چاہے انہیں لے کر اپنے ساتھ جنت میں چلے جائیں. یعنی وہاں ہر آدمی 100 آدمی جن پر جہنم کی آگ واجب ہو گئی، وہاں صرف سفارش ہے. شہید صرف سفارش کرے گا. توجہ یہ فرمائی آپ نے، حافظ صرف سفارش کرے گا. اس لیے میں نے وضاحت کی تھی کہ سفارش کا ہے جب کچھ ہے کچھ نہیں ہے. یہاں معصوم نے لفظ استعمال کیا جن پر جہنم واجب ہو چکا، مگر ظاہر حسین کے لیے قدرت رکھی کہ ہر ایک 100 کو لے جائے. کیا مولا یہ 100 کو لے جائے گا؟ کیا صرف 100 کو تھوڑی لے جائے گا کہ جیسے 100 افراد الگ ہوں گے تو خطاب پروردگار ہوگا کہ روکا جائے گا. اور پھر پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل کو حسین کی زیارت کا کبھی شوق پیدا ہوا اور جا نہ سکا ہو؟ کبھی تو ایک بہت بڑا بچہ سر اٹھائے گا کہاں شوق تو بہت تھا جا نہیں سکے، غلطی ایسی تھی کہ یہاں تک آ رہا. تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں جانے والوں تمہیں اختیار ہے. وہ لوگ تھے جو دل میں تمنا زیارت حسین رکھتے تھے اور کر نہیں پائے. ہر ایک ان میں سے 100 لوگوں کو لے اور اپنے ساتھ جنت میں چلا جائے. بات یاد رکھیے گا، حافظ قرآن جنت میں لے کر جا رہے ہیں. اور یہ جو تسلسل تھا روایت کا، یہ ایک انتہائی طویل روایت ہے جس کو میں نے توڑ دیا. اور یہ کہنے کے بعد پھر قرآن کی تلاوت پر آئے، پھر قرآن کی تلاوت کے فضائل بیان کرنے لگے. اور بیان کرنے کے بعد کہنے لگے کیا تم جانتے ہو کہ یہ جو تم ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھتے ہو اس کا بدلہ کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ اگر آپ پریشان نہیں ہو رہے تو عرض کرو آپ کہ اس کا اجر کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ تو سائل نے کہا، راوی نے کہا کہ مولا بالکل بیان کیجیے. کہ یہ جو آیتیں پڑھتے ہو، آیتیں تو بہت ہیں، کا حساب مت لگانا، آیتیں تو بہت ہیں، ان آیتوں کے جتنے حروف ہیں ان میں سے جب تم تلاوت کرتے ہو ایک ایک حرف ادا ہوتا رہتا ہے اور ہر حرف کے بدلے میں خدا 70 نوری فرشتے خلق کرتا رہتا ہے جو تمہارے لیے تسبیح کرتے ہیں، جو تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں. آپ گھبرا کیوں ہیں؟ 70 نوری فرشتے مثال کے طور پہ اگر آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ جا کے کہیے گا اسے حرف لکھ رہے اور ایک حرف کے بدلے میں 70 نوری فرشتے خدا خلق کر رہا ہے. اور وہ جب خلق کر رہا ہے تو اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ اس کو سجدہ کریں گے، وہ اس کے آگے جھکیں گے، وہ سجدہ اس لیے کر رہا ہے کہ جس نے تلاوت کی تھی اب یہ اس کے بدلے تسبیح کرتے رہیں گے ہمیشہ کے لیے. یعنی یہ ثواب آپ کو ہمیشہ ملتا ہی
रहा। अच्छा आपके पास आता है, ये बता, आपके पास आता है, अभी भी आएगा, अभी भी आएगा, मगर ये डराने वाले नहीं, इसलिए दिखाई नहीं देते। कितने बच्चे ऐसे हो सकता है कि तो या तो आप लोग को जानते हैं, लेकिन जब आप निकलते हैं और मुझे तो ताज्जुब होता है कि एक छोटे शहर में जब मैं जाता हूँ लोगों से पूछता हूँ कि या कितनी आबादी है, बताते 100 लोग रहते हैं, मगर जब जुलूस बराबर होता है तो 250 हो जाता है। आपके साथ कभी हुआ ऐसा? नहीं हो तो कभी हो तो इस बात को याद कीजिएगा। तो मैं पूछता हूँ, आप कहते 100 पता नहीं कहाँ से आ जाते, कि हर साल पता नहीं कहाँ से आ जाते, ये पता नहीं कहाँ से आ जाते, मत कहिए, कहिए मलाइक है जिन्हें खुदा ने भेजा है, और आप इस लायक हैं कि कोई मेरी सूरत में, कोई आपकी सूरत में, कोई आपकी सूरत में आपको यहाँ बैठे हैं। फिर इसलिए मदरसे में पढ़ रहे थे, हमारे दोस्त ने मौलाना जफर इकबाल रिजवी साहब, और वहाँ पे जो शाह करबला ट्रस्ट है वहाँ के मौजूद थे मेहदी साहब, तो निकले और वहाँ पे जा रहे थे, तो मेहदी रजा साहब आए, और जब उन्होंने उनकी नजर पड़ी तो बहुत दौड़ते हुए आए, और आकर वो जो मेरे साथ थे, मेरे साथ भी मेरे दोस्त भी हैं, जफर इकबाल साहब कराची के होते, दौड़ते हुए आए और गले लग गए, और उनका माथा छू रहे, हाथ छू रहे, उनको भी हैरत हुई, कभी खैरियत से क्या हुआ? कहा जाहिर सी बात है, आप भी छू रहे हो तो क्या हुआ? मैं तो छू, तो कहा मैं क्यों छू और आप क्यों छू रहे? कहा इसलिए कि करबला में हम लोग साथ तो थे। तो वो कह रहे मैं तो करबला गया ही नहीं हूँ, कि अपनी जिंदगी का हकीकी वाकया सुन लो तो याद करता, कहा मैं तो कभी करबला गया ही नहीं, कहा इतनी आजिज़ी भी अच्छी नहीं है। वो मेहदी शाह साहब कहने लगे इतनी आजिज़ी भी अच्छी बात नहीं है, कह लगे कौन सी आजिज़ी, मैं तो करबला गया ही नहीं हूँ, दुआ करें कि मैं करबला जाऊँ। वो मेहदी शाह साहब ने हमारे उस्ताद अल्लामा रज़ी जाफर नकवी साहब ने शिकायत की और कहने लगे कि बेटा इसे बताया कैसे आदमी ईमान साथ है, ना कोई पैसों का लेन देन है, ना कोई हिसाब किताब है, झूठ बोलने की क्या जरूरत? हम तो उनके पीछे नमाज पढ़ते, उन्होंने बुला लिया और कहा क्या मसला है? का मसला कुछ भी नहीं, ये कह रहे करबला में साथ में तो गया ही नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पढ़ता। किबला मुस्कुरा और कहने लगे खुशकिस्मत है आप, खुदा ने आपकी सूरत में फरिश्ते को वहां पर भेजा है, तो आपके यहाँ भी आते हैं, यहाँ पर भी आए होंगे, वहां पर भी गए होंगे, कि जब लौट कर जाते हैं तो फरिश्ता पूछता है कहां से आ रहे? इतनी खुशबू उससे पहले नहीं आई, जमीन पर तुम जाते भी हो आते भी हो, इतनी खुशबू कभी नहीं आई। तो फरिश्ता क्या कहता है? मजलिस से सैयदुल शुहदा से आ रहे हैं। ये उस जगह की बरकत है कि हमारे जिस्मों में इतनी खुशबू है। तो तवज्जो फरमाइएगा, आपके पास नहीं आता, मगर आएगा जरूर जब देखेंगे एक मरतबा। लेकिन मेरा यकीन है कि आप डरेंगे, मैं डरूंगा, इसलिए कि डराता वहां है। जब बाकी भी कुछ कहने कि डराता वहां है जहाँ अली की मोहब्बत ना हो, जहाँ अली की विलायत ना, लेकिन जहाँ अली की विलायत अली की मोहब्बत हो तो वहां की डराता नहीं है। वहां तो मासूम फरमा के रिवायत आ रही है, तो सुन लीजिए, मासूम फरमा दे, किसी ने पूछा मौला दम कैसे निकलता है? का फरिश्ता आता है निकाल के ले जाता है। का सबके लिए ऐसा ही होता है? का नहीं, खबरदार, सबके लिए ऐसा नहीं होता। का मौला फिर कैसा होता है? का मुनाफिक के पास जब आता है, खैर मोमिन के पास जब आता है, का तो ऐसा है कि जैसे मलमल के कपड़े को खारदार धागों में डालो और डालकर उस कपड़े को खींचो तो उस कपड़े की हालत क्या होगी? का बोला धागा धागा अलग हो जाएगा। का बस गैर मोमिन की हालत ऐसी होती है। का और मोमिन के साथ, का मोमिन के साथ तो ऐसा होता है कि वो लेता है और वो देख रहा है कमरे में उसका कोई दोस्त आ गया, दोस्त को देखकर इंसान खुश हो रहा है और उससे पूछा क्या हाल है तुम्हारे? तो कह रहा ठीक हूँ, बस बीमार हूँ, और एकदम उसकी नजर पड़ती है तो वो कुछ चेहरे देखता है, तो ये दोस्त पूछता है वो कौन है? का पता नहीं, का मैं बताऊं कौन है? का बताओ, का कौन है? का ये तो सबसे पहले है कि रसूल खुदा है। तो वो देखकर खुश हो जाता है, रसूल खुदा मेरे घर में आवाज देता है मगर जाती नहीं है, पहले करीब खड़े होते मगर पहचान के बाद। इसलिए कितने मरहूमीन को आपने देखा होगा कि मरने के बाद जब आप नमाज़े जनाज़ा पढ़ते हैं और चेहरे का आपने दीदार करवाया जाता है तो उनके चेहरे पर कर्ब नहीं
کہ یہ ملک موت میرے دروازے میں میری اجازت کے بغیر پار نہیں کر سکتا. تو مجھے بتائیے ملک موت ایک عام سا ملک وہ بغیر اجازت کے نہیں آ رہا تو عام فرشتہ کہاں سے آ جائے گا؟ نہیں، یہ آئے گا نہیں، جب دل چاہے گا جب بلوائیں گے. جب دل چاہے گا جب بلوائیں گے. بات وہ کرو آپ کی خدمت سے خطاب کرنے کے لیے کہ ایک بات بتائیے، بچوں نے کہا ہمارے کپڑے کہاں؟ تو بیوی نے کیا کہا؟ درزی کے پاس. پچھلے سال خیر واقعہ سنا کہ درزی کے پاس، جبکہ درزی کے پاس نہیں، کوئی درزی کو نہیں کیے، مگر درزی کے پاس جیسے کا خدا نے جو ہے وہ جنت سے لباس منگوایا، جبرائیل کیا بھیج دیے، جبرائیل دیے چلے گئے. لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب درزی کو دیے ہی نہیں تھے تو کہنے کی ضرورت کیا تھا؟ دیکھیے جتنی ہماری عقل ہے اتنا ہی سوچتے ہیں. توجہ نہیں فرمائی آپ، حق بنی گیا آپ. جتنی ہماری عقل ہے ہم اتنا ہی سوچتے ہیں. مثال کے طور پر یہ میرا گھر ہے، یہاں پر میرے 5 ملازم ہیں. آپ آئے بیٹھے اور آپ نے مجھ سے کہا کہ گرا آپ نے تو دعوت میں بلایا تھا نا اور 5 ملازم وہیں پر ہیں اور میں نے آپ سے کہا میں نے روٹی لینے کے لیے بھیج دی. توجہ دیجیے گا، میں نے روٹی لینے کے لیے بھیج دیا. اب آپ دیکھ رہے 5 ملازم ہیں اور 5 ہی کھڑے ہیں، بھیجا بھی کسی کو نہیں. اتنی دیر میں دروازے میں کچھ آہٹ ہوئی اور کوئی روٹیاں لے کر آ گیا. صحیح ہے، وہ روٹیاں لایا، ایک ملازم جو غلام نے ایک خان صاحب نے دسترخوان سجاتے کھانا کھانے لگے. باہر جاتے ہو کہہ رہے بڑا جھوٹا آدمی، ہمیں جھوٹ بول رہا ہے کہ بھیج دیا روٹیاں لینے کے لیے. 5 میں 5 وہیں تھے اور روٹیاں بعد میں کوئی لے کر آیا. اب جس کو ابھی یہ بھی ہمارے زمانے کا عالم ہے کہ میں آپ سے برائی کرتا ہوں ان کی اور ان کے پاس جا کر برائی کرتا ہوں آپ کی، اور آپ میرے سامنے کہتے ہیں ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کے سامنے جا کر کہتے ہیں وہ تو ایسے کہہ رہے تھے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی وہاں پر ہوا. ان کو تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت چھوٹا آدمی ہے. مگر جب اگلے دن ملے تو ان سے کہنے لگے ارے کتنا وہ صاف فرما رہے تھے آپ تو بہت چھوٹے آدمی ہیں. میں نے کہا کیوں کہہ دیا چھوٹے آدمی؟ کہ اس لیے کہ 5 ملازم ہیں، 5 میں 5 ہی تھے. آپ نے اس سے کہا روٹی منگوائی آنے والی ہے، کوئی روٹی دے کر چلا گیا. باہر نکل کے کہنے لگا 5 یہی تھے، ہم سے جھوٹ بولا. تو میں نے مسکرا کر کہا اصل مسئلہ یہ ہے ان کو ان 5 ملازموں کا ہی پتا ہے. انہیں ان 5 ملازموں کو پتا ہے. یہ ملازم تو وہ ہے جو میرے گھر کے کام کرتے ہیں. کچھ ملازم ایسے بھی ہیں جو گھر کے بھی کام کرتے ہیں، باہر کے بھی کام کرتے ہیں. کچھ ملازم ایسے جو بس باہر ہی باہر ہے، انہیں اندر آنے کی اجازت بھی نہیں ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ. اب جو باہر ہی باہر رہے گا وہ جھولا جھلانے نہیں آ سکتا، جو باہر ہی باہر رہے گا وہ چکی چلانے نہیں آ سکتا. ہاں جب کبھی گھر میں بھی آنا ہو، کبھی باہر بھی جانا ہو، وہ کپڑے لے کر بھی آئے گا، یہاں سے روٹیاں لے کر بھی آئے گا. توجہ فرمائے آپ حضرات نے. ایک جناب سیدہ کی حضرت کو بلند سلام پڑھ دیجیے تو کہ توجہ فرمائے آپ نے. تو جتنی ہماری عقل ہم نے اتنا ہی سوچا کہ بیوی نے کیسے کہہ دیا توجہ مانو، بیوی نے کیسے کہہ دیا کیوں کہہ دیا. مگر جب کہہ دیا تو آئے گا. اس لیے کہ اگر میری یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ایک تاریخی حوالہ دے دیتا. مباہلے کے لیے جب گئے بات نہیں سنا، راہب نے دیکھ کر کیا کہا؟ میں وہ چہرے دیکھا جو انہونی کو ہونی کر دیتے ہیں. تو کیا مطلب کا پہاڑ ہلتا نہیں ہے، چلتا نہیں ہے، لیکن اگر یہ اشارہ کرے تو پہاڑ کسی کو انہونی کہتے پہاڑ چلتا تھوڑی ہے. چلنا اکیلے چلے گا نہیں، چلنا الگ ہے. راہب کے جملے چلنا ہے، ہلنا نہیں ہے. اب توجہ آپ فرما رہے ہیں چھٹے امام مکے مدینے کے درمیان میں تھے. ایک جگہ پر بیان کیا جانے والے قریب تذکرہ شروع ہوا. تذکرہ ہوتے ہوتے مباہلے کا تذکرہ آ گیا. تو ایک نے کہا کہ مولانا مباہلے کا تذکرہ تو سنائیے ہوا کیا تھا. اب مولانا مسجد میں تشریف فرما ہے، چاہنے والے ایک ایک بیٹھے ہوئے اور مولانا
قرآن یہاں رکھا ہو آپ کے گھر میں اس کتاب کے وارث ہیں، اس کتاب کے وارث ہیں. یہ تھوڑی مشکل بات ہے، بڑے آرام سے کہنا. اس کتاب کے وارث ہیں. سورہ اور سورہ کتاب، یہ جو قرآن آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، یہ اس کے وارث ہے. بتائیے، بولیے تو صحیح، اس کے وارث ہے. اب آپ سوچ کے ایک سلام پڑھے تھے کہ محمد اس کتاب کے وارث ہے. بول ہی نہیں رہے آپ لوگ. پورا ایک گھنٹہ ہونے والا بولتے ہوئے، اور اگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بات کریں نہیں اس کا مطلب اور پڑھے، یعنی اور بولے. میں آپ سے اتنا سے بول رہا ہوں، بولے تو صحیح اس کتاب کے وارث ہے یا نہیں. تو آپ بول ہی نہیں رہے اس کتاب کے وارث ہے نہیں، اس کتاب کے وارث نہیں ہے. تو پھر آپ لوگ سے پوچھے یہ دیر سے کون سی تقریر ہو رہی ہے، یہ کون سی کتاب کے بارے میں اشارہ کر رہا ہوں. اس کی تفصیلات میں جاؤں گا تو 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا. صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اس کتاب کے وارث نہیں جو آپ کے گھر میں ہے. پھر کون سی کتاب کے وارث ہے؟ بزرگوں سے دعا چاہوں گا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اس کتاب کے وارث ہے جو لوح محفوظ پر ہے. یہ تاج کمپنی کی چھپی ہوئی کتاب کے وارث نہیں ہے. اگر اس کے وارث ہوتے تو آپ اپنی مرضی سے چھاپ نہیں سکتے تھے، آپ اپنی مرضی سے کلر نہیں بھر سکتے تھے. یہ اس کے وارث ہے جس کے لیے خدا نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اس کو میں نازل کر رہا ہوں، اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے. اس کی حفاظت ذالک الکتاب، اس کتاب کے وارث، اس کتاب کے وارث نہیں. اگر اس کتاب کے وارث ہوتے تو نتیجہ کچھ اور ہوتا. پھر یہ بات نہیں ہوتی. اس کتاب کے وارث تو ہم اور آپ ہیں، اس لیے کہ اللہ نے سمجھانے کے لیے آپ کو قرآن کی بے حرمتی کریں، آپ برداشت کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. کوئی مسلمان برداشت نہیں کرے گا. کیوں؟ ہم اس کے وارث ہیں، ہم اس کے وارث برداشت نہیں کریں گے. ذالک الکتاب، اس کتاب کے وارث کو ہم نے چنا ہے. اس کتاب میں سے جو کچھ بھی خدا بھیجتا رہا وہ زمین پر آتا رہا، رسول اللہ لکھواتے رہے. تو یہ تو اصل میں اس کی شبیہ ہے، یہ شبیہ ہے اس کی. اور وہ بھی تو لکھتے رہے، وہ تو ابھی ہے ہی نہیں کسی کے پاس. وہ وارث کے ساتھ میراث کرنے میں ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ؟ وہ میراث وارث کے ساتھ کرنے میں. جب وارث آئے گا تو وہ میراث لے کر آئے گا، اور وہ وہی کتاب ہے جس سے وہ وارث ہے. بات مکمل ہو گئی، کتاب کے وارث ہے. اب مجھے بتائیے کتاب میں کیا کیا ہے؟ سب کچھ ہے. کتاب میں آدم ہے، کتاب میں نوح ہے، کتاب میں ابراہیم ہے، کتاب میں موسیٰ ہے. توجہ فرمائیے، اتنا پسینہ بہ گیا. اگر ابھی آپ نے دعا نہیں دی تو بڑا افسوس ہوگا. موسیٰ ہے اس کتاب میں یا نہیں ہے؟ پڑھتے ہی یقین موسیٰ بھی ہے. عیسیٰ ہے اس کتاب میں، عیسیٰ بھی ہے. محمد ہے اس کتاب میں، محمد بھی ہے. تو یہ جب کتاب کے وارث ہے تو کتاب میں جو کچھ بھی ہے یہ اس کے بھی وارث ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس کے بھی وارث ہے. ابھی تک آپ سن رہے تھے آیتیں، اب میں سنا رہا ہوں حدیث.
ہیں یا نہیں؟ دیکھتے ہیں تبھی پسند کرتے ہیں، اور پر لیتے ہوئے کتنی باتیں کرتے ہیں. سلوات نبی کے بس تمام ہو گیا ہے کہ آپ کا شہر تھا تو میں نے اتنی سی بات کی ہے، مطلب بات اس سے آگے کی تھی. تو عزیز اگر مگر اور پر کی باتیں دودھ آپ لاتے ہیں، چولہے پہ رکھتے ہیں، گرم کرتے ہیں، اور اس کو اگر آپ جب کھول کے رکھنا تھوڑا سا رکھ دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اس کو ایک تہ جمتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ بالائی. بالائی پر بھی میں کہتے ہیں سفی. بالائی کی کوالٹی کیا ہے آپ سب جانتے ہیں. سب سے زیادہ بالائی کو ایک طرف کرتے ہیں، دودھ کو ایک طرف کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دودھ میں سے مکھن نکالنا چاہیں اور دوسری طرف اس کی بالائی میں سے مکھن نکالنا چاہیں، بتائیں دودھ میں سے زیادہ مکھن آئے گا یا بالائی میں سے؟ بالائی میں سے. اور اس کے بعد دونوں میں سے جب مکھن نکل جائے گا کہتا ہوں کسی میں زیادہ، تو ابھی آپ بتائیے جب گھی نکالیں گے مکھن سے تو زیادہ کس میں آئے گا؟ طے شدہ بات ہے جب مکھن زیادہ ہے تو گھی بھی زیادہ ہوگا، جب مکھن ہی کم ہے تو گھی بھی کم ہوگا. تو یہ دودھ تو ایک ہی تھا، یہ مکھن دودھ میں سے کم بالائی میں سے زیادہ کیوں نکلا؟ اس لیے کہ دودھ میں جو کچھ بھی تھا وہ چن کر اوپر بالائی میں آ گیا. اللہ اکبر. اور نہیں کیا آپ نے السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ. اللہ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ آدم کو دے دیا، اور آدم کے والد تھے حسین. اب جو کچھ آدم کے پاس ہے اس کے وارث یہ حسین. بات پہنچ گئی. آج یہ سمجھ ہوا. اللہ کرے کبھی زندگی میں، اللہ کرے کبھی زندگی میں کربلا جائے، شب جمعہ ہو، آج ہی کا دن ہو، روضہ حسین پہ کھڑے ہو اور وہاں کھڑے ہو کر یہ کہیے السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ. خدا کی قسم انتہائی لکھا ہے. بلکہ آپ نے اکثر لوگ جا بھی چکے ہوں گے جو نہیں گئے. میری تمنا ہے، میری دعا ہے کہ آپ جائیں کربلا. آپ جائیں اور جا کر شریف کی زیارت کریں. کئی کام میں جا رہے ہیں آج بہت سارے ہمارے کربلا زیارت کی، اور جب وہ جا رہے ہیں کہ آپ جب جائیں گے تو میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ لوگ کربلا محرم میں جائیں یا محرم سے ہٹ کر جائیں. ایک جملہ میں کہتا ہوں کہ اتنا خیال کیجیے گا کہ آپ اس کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو 3 دن کا بھوکا پیاسا سوا ہو گیا. وہاں جا کر کھانے کی پرواہ مت کیجیے گا، وہاں جا کر گرم بستر کو مت ڈھونڈیے گا، وہاں جا کر ٹھنڈ کو گرمی کو سب کو برداشت کیجیے گا، اس لیے کہ اس کی زیارت کو جا رہے ہیں جسے آپ کا خیال تھا اور اسی نے آپ کو بلایا. تو جو آپ کو بلاتا ہے وہ آپ کی ضرورتوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے، وہ آپ کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتا ہے. تو اگر وہاں کہیں پیاس ستائے تو شکوہ مت کیجیے گا، وہاں کبھی بھوک ستائے تو شکوہ مت کیجیے گا، وہاں کہیں پیدل دور تک چلنا پڑ جائے تو شکوہ مت کیجیے گا. سمجھ لیجیے گا کہ مولا اسی میں راضی ہے مجھ سے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ زحمت اٹھا کر مجھ تک کربلا تک تو آؤ، اور اگر زحمت اٹھا نہ پاؤ پھر تم یاد رکھیے گا یہ پیغام میں جس کا اگر زحمت اٹھا نہ پاؤ تو پھر کبھی یہ سوچنا بھی نہیں کہ کاش میں کربلا میں ہوتا. اور اگر پلٹ کر یہ جواب آ گیا کہ تجھ سے 2 قدم نہیں چلا گیا، تجھ سے تھوڑی سی پیاس برداشت نہیں ہوئی، تجھ سے ایک وقت کا کھانا برداشت نہیں ہوا، تو 3 دن کی بھوک اور پیاس کو کیسے برداشت کرتا؟ ابھی تو شہر ہے، آبادی ہے، پنکھے ہیں، سب کچھ ہے. اس وقت کیا کرتا ہے؟ تبتا ہوا صحرا تھا. تو جواب نہیں ہے میرے پاس. تو کاش زندگی میں سبق آئے کہ ہم اور آپ کربلا جائیں اور کربلا جا کر حسین مظلوم کی زیارت کریں. اور یقین بلاتے ہیں، بلائیں گے اس لیے کہ کئی ایک موقع ایسے آئے کہ جب حسین نے اپنے ظاہر کو بھی یاد کیا اور اپنے چاہنے والوں کو بھی یاد کیا. زیادہ طویل مسائل نہیں، ان کو وقت میرا ختم ہو گیا، بلکہ 2-3 منٹ زیادہ ہی ہو گئے. زیادہ مسائل نہیں تھے، لیکن ایسا مطلب 2-3 موقع ایسے ہیں. اور موقعوں میں سے کون سا موقع ہے کہ آج 2 محرم ہے، 2 محرم ہے، 2 محرم کی شب ختم ہونے جا رہی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ 2 محرم وہ تاریخ ہے کہ جو فرزند رسول امام حسین کربلا معلیٰ پہنچے ہیں. جانتے ہیں آپ، مسائل طویل نہیں ہے. 2 محرم وہ جب پہنچے مختلف منزلوں کو طے کرتے ہوئے، تو ایک مرتبہ جس سواری پر آپ سوار ہیں اس نے چلنا چھوڑ دیا. سواری نے چلنا چھوڑا تو ایک تعجب کی بات ہے کہ سواری رکی کیسے. پڑھانا چاہتے ہیں مگر سواری آگے
कुछ लोग हो तो लेकर आओ, जाने तो सही ये माजरा क्या है। हमारी आगे कितनी पड़ती अजीज़ान मोहतरम जानते हुसैन भी थे कि जमीन कौन सी है और ये रवाब होगा, मगर उनको बुलाने का जो मकसद था वो अभी आप सुनेंगे कि मकसद क्या था। अब्बास गए, बराबर में कभी करीब में कबीला था, नाम था उसका बनी असद, उसके लोगों को लेकर आए। जब बनी असद के लोग आए तो आकर कहने लगे कि बदल हुक्म कीजिए, कई बार जमीन का नाम क्या। ये रिवायत इतनी मशहूर है, आप हर साल सुनते हैं, बड़ी तेजी से गुजर रहा हूँ। कब बताओ जमीन का नाम क्या? नैनाबाद को कहते हैं। नैनाबाद कोई और नाम का, इसे शक्ल खुराक भी कहते हैं, कोई और नाम का, इसे गाजरिया भी कहते हैं, कोई और नाम खामोश हो गए, कोई और नाम तो मालूम नहीं। पूरा कहने लगा मैंने अपने बाप दादाओं से सुना है इस जमीन को करने वाला भी कहते हैं। नाम है करने वाला आया, हुसैन ने सर आह भरी और सर आह भरकर कहने लगे कि अगर ये करने वाला है तो हुसैन का कयाम यहीं पर होगा। तो बूढ़ा आगे बढ़ा, आगे बढ़कर कहने लगा आपने तो ताबूत नहीं करवाया, आपका कहा मैं हुसैन इब्न अली हूँ, मैं रसूल का नवासा हूँ। तो कहीं जंगल में आप क्या कर रहे हैं? आपने मदीना छोड़कर इस जंगल में आने की ज़रूरत क्यों की? कहा इसलिए कि मदीना रहने के काबिल नहीं रहा था, मुझे मदीना छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, अब मैं इस शहर को आबाद कर दूंगा। पूरा हाथ जोड़कर कह लगा फरजंदे रसूल आप यहाँ कयाम कर लीजिए, मसला नहीं है, मगर मुस्तकिल कयाम मत कीजिए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये जमीन किसी को राज नहीं जाती। मैंने अपने पास आगा उससे सुना आप इमाम वक्त के, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं चाहूंगा आप यहाँ कयाम न करें। मगर उसे फरमाने लगे कि नहीं, तुम ये कह रहे हो कि ये जमीन अंबिया के रास्ता है, और मेरा हुसैन ये कह रहे थे मैं यही बताने के लिए तो आया हूँ जो जमीन अंबिया को रास्ता आई हो उसे जन्नत बनाने का फल भी हुसैन के पास है। मैं अगर इस जमीन को जिस पर अंबिया ठोकर खाते रहे हैं अगर उसे जन्नत का बना दूं तो मुझे हुसैन का कहना। क्या इसका मालिक कौन है? बुलाया गया मालिक को, मालिक आया और फरमाते हैं मैं चाहता हूं कि ये जमीन मुझे दे। मालिक ने भी वही बात कि बोला आपकी जमीन नहीं, ऐसे मैं चाहता हूं जमीन की कीमत मुहैया कर, जमीन की कीमत मुहैया कर। जब कीमत मुहैया हो गई तो इमाम ने कीमत दे दी। कीमत देने के बाद अब सुनिएगा जुमला, बुलाया क्यों भाई, जानते तो आप ने करवाना। एक तो फरजंदे रसूल किसी की जमीन पर बैठना नहीं चाहते, दूसरी बात हुसैन जमीन खरीद कर ये बताना चाहते थे अब ये मेरी मिल्कियत है, अब जो भी यहाँ आएगा वो हुसैन के घर पर आएगा। हुसैन किसी के पीछे नहीं जाता, अगर हुसैन किसी के पीछे जाता तो करबला नहीं आता, वहीं जाता जहां वो है। मगर अब अगर कोई यहाँ आएगा तो इसका मतलब ये कि वो हुसैन के घर आया है, हुसैन उसके पास चलकर नहीं गए। और तीसरी जो वजह थी वो ये थी कि जमीन के पैसे देकर कहने लगे कि सुनो कि जमीन में तुम्हें वापस हिबा करना, इसके मालिक भी तुम ही हो, हाँ मगर जब तक मैं हूं तो ये मेरे इसराफ में रहेगी, जैसे ही मैं चला जाऊंगा तो इसके मालिक में तुम बन जाओगे। कब बोला क्यों? का इसलिए कि अभी तो मैं आया हूं, अभी तो मेरे खून के प्यासे भी यहां पर आएगा, मुझे 3 दिन का भूखा और प्यासा हिबा करके ये जमीन तो मैंने तुम्हें हिबा की, इसके बदले में मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं, अगर हो सके तो इन ख्वाहिशों को पूरा कर देना। कब फरजंदे रसूल बताइए कैसी ख्वाहिश है? क्या सबसे पहली ख्वाहिश तो ये है कि जब लोग यहां से चले जाए तो ये लोग अपने मुर्दों के लाशों को दफनाएंगे, मगर हुसैन का लाशा दफनाने वाला कोई नहीं होगा। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझसे वादा करो
اس فرات کے کنارے پانی بھرنے کے لیے آیا اور میرے ناشے کو اپنا دیا. آپ نے محسوس نہیں کیا اس جملے میں حسین کو کتنی تمنا ہے کہ کوئی حسین کا لاشا نہ بنائے. کہا جاؤ مگر ایک کام کرنا کہ مولا حکم کیجیے کہ اپنے بچوں کو بھیج دینا. اب جو بنی اثر کے بچے آئے حسین نے داروں کو زمین پر رکھا, بچوں کے قد کے برابر ہو گئے اور کہنے لگے میں نے تمہارے ماں باپ سے کچھ کہا ہے مگر یاد رکھنا
فسيا على الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون پروردگار اس مختصر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما پروردگار ناسوں کو باعث شفاعت کرا دے ناسوں کو باعث نجات کرا دے پروردگار کے محمد و آل محمد بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما آمین کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں حضور مقبول فرما پروردگار برحق محمد و آل محمد اس پر شہداء کے صدقے میں زندگی میں زیارت امام حسین نصیب فرما مر جانے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرما زمانے کے بعد ہم سرادی اور خوشنود فرما قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں اپنے آقا کے آواز اور صاحب شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين